کی بات تو سن لیں. جی آپ جی یہ بھی بتائیے گا تو کہ ایک شخص کی اگر بات یہ سننے کو الائنسز تیار بن جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, کن پوائنٹس پہ پاکستان تحریک انصاف کنوینس کرنے پہ کوشش کرے گی یہ جو پارٹیز ہیں ان کو؟ دیکھیں نمرہ, پہلے تو میں ایک ساتھ صاحب کی بات کا جو ہے جواب دے دوں, کیونکہ انہوں نے بڑی جو ماشاءاللہ سے میں ہمیشہ سے ان کی جو زبان کے اندر جو ان کا ٹیلنٹ ہے لوگوں کو کنونس کرنے کا, اور جج کو جب یہ کنونس نہیں کر سکتے تو پھر کنفیوز کرنے کا, اس کی میں ہمیشہ تعریف کرتی ہوں. میں نے کل بھی تعریف کی. تو ابھی جس طرح انہوں نے بہت ساری مثالیں دے دیں جلدی جلدی میں کہ کیا کیا ہوتا ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ میں اور کیا کیا نہیں ہوتا, تو میں کہوں گی کہ اس کو کہنے سے پہلے ایک دفعہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بارے میں سوچ لیتے. اس سے پہلے ایک دفعہ بشرا بی بی اور پنکی کی ان گھڑیوں اور تحفوں اور ڈائمنڈز کا سوچ لیتے. تو اس لیے اس طرح کا کمپیریزن نہ کریں جو آپ کے اپنے گلے میں پھنسے, کیونکہ جتنی باتوں پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں وہ ساری وہ باتیں جس کے اوپر آپ کا کپتان پورا نہیں اترتا. جہاں تک ان کی کنونس کرنے کی بات ہے, تو کنونس کرنے کے اندر ایک دیکھیں, جو کچھ کنونس کرنے کی ہم بات اگر کریں گے تو بات یہ کہ جو کچھ انہوں نے مذاکرات میں مانگا اس سے بہت کلیئر ہے کہ وہ دے ڈونٹ ہیو اے سالڈ ایجنڈا. ان کا اگر یہ ایجنڈا ہے کہ ہم عمران خان کو واپس لائیں گے, وہ جیسے یہ بھی کہتے رہتے ہیں میرا کپتان آئے گا میرا کپتان آئے گا, وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے. نہیں, آپ نے کہا ہے, آپ نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. میں پچھلے 10 سال سے ٹیلی ویژن پہ تقریباً روز آتا ہوں. آپ ایک کلپ آپ نے اس خواہش کا اظہار, آپ نے اس خواہش کا اظہار, آپ نے اس خواہش کا اظہار بارہا کیا ہے. میں آپ کو آپ کے ساتھ کلپس شیئر کر دیں گے ہم ضرور کل ہم وہ کلپ شیئر کریں گے جہاں پہ میں نے ڈیمانڈ کی. بالکل 100%. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی والوں کی اس وقت کوئی ایسی خواہش ہے, اسی لیے میں اس الائنس کو غیر فطری کہتی ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا اس وقت پی ڈی ایم کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, عمران خان کی حکومت کو ختم کرنا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے عمران خان کو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹانا. کیا اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ایسا کوئی ایجنڈا ہے جس پہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر سکتی ہے, یا ان کے صرف پرسنل انٹرسٹ ہیں؟ اگر ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں, اگر ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ تمام جو ہے پروونسز وہ فیسیلیٹیٹ کریں, ہو سکتا ہے. نہیں, ناٹ اونلی دیٹ, انہوں نے ایک اور ڈیمانڈ بھی رکھی تھی کہ تمام پروونسز فیسیلیٹیٹ کریں ہمارے پرزنرز کی رہائی کو. اگر اس طرح کے ایجنڈاز ہیں تو آئی ڈونٹ سی کہ باقی پارٹیز کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. یہ میں نے جیسے کہا کہ ہاں پریس کانفرنس اور باتوں کی حد تک تو شاید یہ ہو جائے, کیونکہ obviously جب باقی پارٹیز جو ان کے ساتھ مل رہی ہیں وہ تمام وہ پارٹیز ہیں جن کے ابھی کوئی جینوئن سٹیکس گورنمنٹ کے اندر یا رننگ آف دا کنٹری کے اندر موجود نہیں ہے, تو انہوں نے کچھ تو کرنا ہے نا ٹو اسٹے ریلیونٹ. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جب کوئی بھی پارٹی ایسی کسی مشکل وقت سے دو چار ہوتی ہے جس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہے, they have to do something to stay relevant. This is just plain politics. تو اگر پی ٹی آئی کی وجہ سے ان کو وہ پلیٹ فارم ملتا ہے ریلیونٹ رہنے کا تو وائی ناٹ, بٹ اس سے زیادہ مجھے اس میں کچھ نہیں نظر آتا. اور ساتھ ساتھ نے بات کی کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی کرے گی تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا, اگر 6 پولیٹیکل پارٹیز کریں گی تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. تو جس وقت پی ڈی ایم کے اندر 14 پولیٹیکل پارٹیز آن بورڈ تھیں اس وقت تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی, اس وقت تو یہ 14 کی 14 کو ماننے کو تیار نہیں تھے. سو دس از مائی پوائنٹ, آپ لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈز ہی آپ کو لے ڈوبے ہیں. اگر آپ نے اپنے لیے بھی وہی سوچا ہوتا اور اپنے کپتان کے لیے بھی وہی نظر رکھی ہوتی جو آپ باقیوں کے لیے رکھتے تو شاید ہمارا ملک آج اس حال میں نہ ہوتا. ساتھ صاحب آپ اگری کرتے ہیں آمنہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جو ریلیونس ہے, نعوذ باللہ نمرہ, آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر وہ میری کسی پوائنٹ آف ویو سے ایگری کر لیں گے تو پھر تو ہمارا شو ختم ہو جائے گا. چلے پوچھ لیتے ہیں. سو یہ صرف ریلیونس کے لیے ہے, صرف ٹی وی پہ آنے کے لیے, دکھانے کے لیے, میڈیا کے لیے ہے, یا پھر حقیقی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تمام پارٹیز کو کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کرنے کے قابل ہے, جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم وہ ہو گئی, یا پھر یہ کہ مینڈیٹ کی واپسی ہو سکتی ہے, ری الیکشنز, اینی تھنگ لائک دیٹ؟ آپ کو ایسا کچھ نظر آتا ہے؟ اور ایک اور چیز بتائیے گا نمرہ کے سوال کے ساتھ کہ جب ری الیکشن ہوں گے تو اس میں اچک زئی صاحب یا جی ڈی اے یا ساروں میں سے کون اتنی سخت رکھتی ہے کہ وہ حکومت بنائے گی, وہ بھی مجھے پلیز بتائیے گا. دیکھیے, جب تک ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے نہیں تب تک تو ہم میڈم سے ایگری کرتے رہیں گے نا. یہ تو ہماری اس زیست میں, دھرتی کو دھڑکنے نہیں دیں گے, اس زیست میں فیض صاحب کی دعا ہے, سارا پاکستان آمین کہتا ہے اس بات پہ کہ جب محکوموں کے پاؤں تھلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے کی, جب تک وہ لمحہ نہیں آ جاتا ہم محکوموں کے اوپر کہ حاکم وقت کے سر اوپر جو بجلی کڑکے گی اس سے پہلے والا جب تک لمحہ ہے تو ہم ایگری کر رہے ہیں.
ہمارا تو ہم ایک ایسے وقت میں رہتے ہیں, ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں, ایک ایسے پیکا میں رہتے ہیں, ایک ایسی گورنمنٹ میں رہتے ہیں جہاں پہ ویسے تو ایک حدیث بھی ہے کہ سچ بولنا جہاد ہے. آپ اکثر, میں سوچتا تھا کہ سچ بولنا مشکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کو جہاد کا رتبہ کیوں دیا گیا؟ ہم ایک ایسے وقت میں رہتے ہیں جہاں پہ واقعی لگتا ہے کہ سچ بولنا جہاد ہے, جہاں پہ آپ بہت ساری باتیں اگر حکومت وقت سے ڈس ایگری کریں تو پھر ساڑھے تینا رہنا, جاگتے رہنا والا کرتے ہوئے آپ گھر پہنچیں گے. تو میں میڈم کی باتوں سے ایگری کرنا چاہتا ہوں. میری ڈیفالٹ پوزیشن یہ ہے ایک باشعور حب وطن پاکستان. آپ ڈس ایگری کریں, آپ کا کیس میں لڑوں گی, فکر نہ کریں. نہیں میڈم, وہ اس سے پہلے جو ہو چکا ہوگا نا, وہ اٹارنی جنرل 3 دفعہ جا کے کہے گا پرسوں ملے گا. وہ جب میں پرسوں ملوں گا نا تو اس وقت بیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا, تو گزارش یہ ہے کہ میڈم کی دو باتیں اور انقلاب بھی لائیں گے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ڈر کے انقلاب نہیں آتا ساتھ صاحب. نہیں میڈم, ہم ڈر کے آگے جیت ہے, ڈر کو چھوڑے, کھل کے بولے. شاید آپ کا انقلاب آ جائے. انقلاب کا تو پتا نہیں, آگ شاگ کہیں اور لگ جائے گی ضرور. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, وقت ایک جیسا نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جو آج زیر عتاب ہیں, عمران خان کو سمجھاتے تھے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا, اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ وقت واقعی ایک جیسا نہیں رہتا. بے شک, جو آج زیر عتاب ہیں وہ جارج آرویل نے ایک آپ ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں ڈرگز پلانٹ کیے تھے, وہ والے زیر عتاب؟ نہیں, میں صرف پوچھنا چاہتی ہوں فار مائی کلیئرٹی. جی میرے, یا جنہوں نے حمزہ شہباز کو اپنے نیو بورن ڈاٹر سے ملنے نہیں دیا تھا, یا مریم نواز کے کمرے میں کیمرے لگائے تھے, ان زیر عتاب لوگوں کی بات کریں. جی میرے جو ناقص فہم ہے یا یادداشت ہے, آپ پلیز اس کو ٹھیک کرائیے گا. مریم نواز صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہ لگایا تھا, آن دا ریکارڈ کہہ چکی ہیں. جو رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کے اندر جو پریس کانفرنس کے بارے میں جو پریس کانفرنس ہے, وہ ایک ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس نے جسٹ بائی دی وے آپ کے اس وقت کے جو ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہیں, وہ آ کے یہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم نے وہ جعلی کیس بنایا تھا اور ہم اس پہ شرمندہ ہیں. میڈم, جنہوں نے بنایا تھا نا, اللہ کرے کہ انہوں نے آپ کے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر ہم پوری بات کر سکیں نا ضرور کر سکیں. میری میڈم سے ایک مرتبہ پھر آخر میں گزارش اتنی ہے کہ ہم آپ سے دعا بھی ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جنہوں نے وہ بنایا تھا اور جو آج بنا رہے ہیں, ان کے لیے سب سے گزارش ہے استغفار پڑھنے کا وقت ہے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا. میڈم نے جو شروع میں بات کی تھی, جس سے پہلے وہ تیز گام پھر ایک دفعہ پھر چل پڑی اور ہم سمجھ نہیں آئی کہ سوال کیا تھا اور جواب کدھر جا رہا ہے. آپ کو سلو چلنے کی عادت ہے نا میڈم. ہم نا وہ